بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ حدیث میں مذکور ہے۔ اگر آپ ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، اگر مکتبہ رحمانیہ والا نسخہ اٹھائیں گے تو اس میں 1297 نمبر والی حدیث صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ہے۔ وہاں صلاۃ التسبیح کے حوالے سے پورا باب قائم ہے۔ تو 1297 نمبر والی حدیث صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ حدیث میں ہمیں سکھایا ہے۔ پہلے ہم حدیث سنا دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل طریقہ حدیث کی روشنی میں ہم سیکھیں گے۔ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، عمده وخطأه، صغيره وكبيره، سره وعلانية. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد 10، فذلك 75 مرة في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة۔ یہ مکمل حدیث ہے، یہ ابو داؤد شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1297 نمبر والی حدیث ہے۔ یہ میں نے مکمل آپ کو سنایا ہے تاکہ آپ کبھی حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہے، حدیث دیکھنا چاہے تو ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث مکمل موجود ہے۔ تو حدیث میں کیا طریقہ ہمیں سکھایا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، آئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے میرے چاچا، کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ نہ کروں، ایسا ہدیہ جس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یعنی وہ گناہ جو شروع میں ہوئے ہو، اور وہ گناہ جو آخر میں ہوئے ہو، اور وہ گناہ جو پرانے ہو، اور وہ گناہ جو نئے ہو، اور وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے ہوں، اور وہ گناہ جو جان بوجھ کر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو چھوٹے ہوں، اور وہ گناہ جو بڑے ہوں، اور وہ گناہ جو چھپ کے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو علانیہ طور پر ہوئے، یعنی 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں یہ 10 قسم کے گناہ مذکور ہیں، یہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس صلاۃ التسبیح پڑھنے کے برکت سے۔ اب صلاۃ التسبیح تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو
ہدیہ نہ دوں؟ تو یہ ہدیہ یہ ہے صلاۃ التسبیح۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صلاۃ التسبیح کل 4 رکعت والی نماز ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ تو ہر رکعت میں سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ جب سورت سے فارغ ہوں گے، سورت پڑھ کے ہم فارغ ہوں گے، تو اس کے بعد ہم 15 دفعہ تسبیح پڑھیں گے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح ہم پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے، سورت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم 15 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کی حالت میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی حالت میں ہم 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے جب ہم سر اٹھائیں گے پھر 10 دفعہ ہم یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، سجدے میں بھی پھر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے دوبارہ سر جب اٹھائیں گے تو بیٹھنے کی حالت میں بھی ہم 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ یہ مکمل 75 دفعہ ہو گئے۔ اس طریقے سے 4 رکعتوں میں یہی عمل ہم دہرائیں گے، یعنی ہر رکعت میں 75 دفعہ جو ہے ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ جو طریقہ ابھی ایک رکعت میں بتا دیا ہے، اس طریقے سے دوسری رکعت میں بھی، پھر تیسری رکعت میں بھی، پھر چوتھی رکعت میں بھی۔ پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہ اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، اور اگر ہفتے میں بھی ممکن نہیں ہے، ہفتے میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم عمر میں، اپنے عمر میں 1 دفعہ پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا یا اخوہ، نکتفی بہذا القدر اليوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔